السلام علیکم۔ پل پل ٹی وی میں خوش آمدید۔ نایاب ارضی معدنیات کیا ہیں؟ دنیا کی زمین میں بے شمار معدنی ذخائر موجود ہیں، مگر کچھ ایسے عناصر ہیں جنہیں نایاب ارضی معدنیات یا نایاب دھاتیں کہا جاتا ہے۔ یہ وہ معدنیات ہیں جو زمین کی پرتوں میں بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہیں، اور ان کا حصول نہایت مشکل اور مہنگا ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق نایاب ارضی معدنیات 17 عناصر پر مشتمل ہیں، جن میں لینٹینم، نیوڈیمیم، یوروپیم، ڈیسپروسیم اور یٹریم جیسے عناصر شامل ہیں۔ یہ عناصر عام طور پر ایک ساتھ مرکب حالت میں پائے جاتے ہیں، اس لیے انہیں الگ کرنا نہایت مشکل اور مہنگا عمل ہوتا ہے۔ نایاب معدنیات کی اہمیت اور استعمال۔ بظاہر یہ معدنیات عام دھاتوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کی افادیت اور ٹیکنالوجی میں استعمال انہیں انتہائی قیمتی بناتا ہے۔ آج کے جدید دور میں تقریباً ہر جدید الیکٹرانک آلہ جیسے کہ موبائل فون، کمپیوٹر، ٹی وی، برقی گاڑیاں، سیٹلائٹ سسٹمز اور دفاعی ہتھیار کسی نہ کسی شکل میں ان معدنیات پر انحصار کرتا ہے۔ الیکٹرانکس۔ نیوڈیمیم اور ڈیسپروسیم مضبوط مقناطیس بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو موبائل فون، لیپ ٹاپ، اسپیکر اور ہارڈ ڈرائیو میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قابل تجدید توانائی۔ ونڈ ٹربائنز یعنی ہوا سے بجلی بنانے والے پنکھے اور برقی گاڑیوں میں نایاب معدنیات کے بغیر جدید ٹیکنالوجی ممکن نہیں۔ برقی کاروں کے موٹرز میں خاص قسم کے مقناطیس انہی معدنیات سے بنتے ہیں۔ دفاعی صنعت میں میزائل گائیڈنس سسٹم، ریڈار، فائٹر جیٹ کے سینسرز اور نائٹ ویژن آلات میں بھی نایاب معدنیات کی ضرورت پڑتی ہے۔ میڈیکل آلات جیسے کہ MRI مشین، ایکس رے آلات اور جدید تشخیصی مشینری میں بھی ان کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ نایاب معدنیات جدید دنیا کی ریڑھ کی ہڈی بن چکی ہیں۔ جس ملک کے پاس ان معدنیات کے ذخائر ہوں گے یا ان کی پروسیسنگ کی ٹیکنالوجی ہوگی، وہ آنے والے وقت میں دنیا کی معیشت اور ٹیکنالوجی کا فیصلہ کرے گا۔ چین کی اجارہ داری کیسے بنی؟ اگر ہم عالمی سطح پر نایاب معدنیات کے شعبے پر نظر ڈالیں تو ایک ملک کا نام سب سے نمایاں نظر آتا ہے: چین۔ دنیا میں ان معدنیات کی سالانہ پیداوار کا تقریباً 60 سے 70% حصہ چین کے پاس ہے، جبکہ ان کی پروسیسنگ یعنی ریفائننگ میں چین کا حصہ 90% سے زائد ہے۔ چین نے یہ برتری اچانک حاصل نہیں کی، بلکہ کئی دہائیوں کی منصوبہ بندی اور حکومتی پالیسیوں کے ذریعے۔ 1970 اور 1980 کی دہائی میں جب باقی دنیا نے ان معدنیات کی کان کنی کو مہنگا اور ماحول دشمن سمجھ کر ترک کر دیا، چین نے اسی وقت اس شعبے میں سرمایہ کاری کی۔ چینی حکومت نے نہ صرف سستی مزدوری اور زمین کے فوائد استعمال کیے، بلکہ حکومتی سبسڈی کے ذریعے عالمی مارکیٹ میں قیمتیں اتنی کم کر دیں کہ دیگر ممالک کے کان کن ادارے بند ہونے پر مجبور ہو گئے۔ 1990 کی دہائی تک جاپان، امریکہ اور آسٹریلیا جیسے ممالک اپنی نایاب معدنی کانیں بند کر چکے تھے، جبکہ چین نے ایک مضبوط سپلائی چین قائم کر لی۔ یوں 2000 کے بعد چین نایاب معدنیات کی واحد عالمی سپلائر بن گیا۔ چین کی اجارہ داری کے اثرات۔ چین نے کئی موقعوں پر اپنی اس طاقت کو سیاسی دباؤ کے طور پر بھی استعمال کیا۔ مثلاً 2010 میں چین نے جاپان کے ساتھ سمندری تناؤ کے دوران نایاب معدنیات کی برآمد روک دی، جس سے جاپان کی ٹیکنالوجی صنعت کو بھاری نقصان پہنچا۔ اسی طرح امریکہ اور یورپ نے بھی محسوس کیا کہ اگر چین نے برآمد بند کر دی تو ان کی دفاعی صنعت اور ہائی ٹیک ٹیکنالوجی متاثر ہو جائے گی۔ یہ اجارہ داری صرف معاشی نہیں بلکہ اسٹریٹجک طاقت بھی بن چکی ہے۔ آج کی دنیا میں نایاب معدنیات کو نیا تیل یعنی نیو آئل کہا جاتا ہے، اور چین اس کا سب سے بڑا کنٹرولر ہے۔ کون سے ممالک چین کی اجارہ داری کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دنیا کے بڑے صنعتی ممالک اب چین پر انحصار کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر منرل سیکیورٹی پارٹنرشپ کا آغاز کیا ہے تاکہ نایاب معدنیات کی متبادل سپلائی چین تیار کی جا سکے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں
माउंटेन पास नामी कान को दोबारा फाल कर दिया गया है, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी नायाब मादनी कान थी। ऑस्ट्रेलिया में कंपनी लाइनस रेयर अर्थ्स चीन के बाद दूसरा बड़ा सप्लायर बनकर उभर रही है। हुकूमत ने इस सनत में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है ताकि चीन पर इन्हिसार कम हो। जापान ने वियतनाम, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ शराकतदारी कायम की है ताकि मुतबादिल ज़राए से मादनियात हासिल की जा सकें। यूरोपीय यूनियन यूरोप ने क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट मुतारिफ कराया है, जिसके तहत 2030 तक अपनी कम अज कम 10% नायाब मादनियात मकामी तौर पर हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। भारत ने हालिया सालों में नायाब मादनी ज़खायर की तलाश और कानकनी के लिए नई पॉलिसियां बनाई हैं। भारतीय हुकूमत जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन मजबूत करने पर काम कर रही है। अफ्रीका और लातीनी अमेरिका, अफ्रीकी ममालिक जैसे कि कॉन्गो, जनूबी अफ्रीका और तंजानिया में भी नायाब मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं। चीन इन ममालिक में भारी सरमायाकारी कर रहा है, लेकिन अब मगरबी ममालिक भी इन खित्तों में मुतबादिल पार्टनरशिप बना रहे हैं ताकि बीजिंग के असर को महदूद किया जा सके। चीन की बर्तरी को चैलेंज करना कितना आसान है। बज़ाहिर दीगर ममालिक कोशिशें कर रहे हैं, मगर चीन को पीछे छोड़ना आसान नहीं। वजूहात मंदरजा झैल हैं। टेक्नोलॉजी और तजर्बा। चीन के पास प्रोसेसिंग का तवील तजर्बा और जदीद मशीनरी है। लागत में बर्तरी। चीनी कंपनियां कम लागत पर पैदावार करती हैं, जिसका मुकाबला मगरबी कंपनियां मुश्किल से कर पाती हैं। माहौलियाती मसाइल। नायाब मादनियात की कानकनी और सफाई के अमल से माहौल पर मनफी असरात पड़ते हैं। मगरबी ममालिक में माहौलियाती कवानीन सख्त हैं, जिससे लागत बढ़ जाती है। ताहम दुनिया अब चीन पर मुकम्मल इन्हिसार के खतरे को समझ चुकी है, इसलिए तवील उल मुद्दत हिकमत अमली के तहत सप्लाई चेन को मुतनव्वा किया जा रहा है। मुस्तकबिल की सूरत हाल। माहिरीन का ख्याल है कि अगली दहाई में नायाब मादनियात की तलब दुगनी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, काबिल तजदीद तवानाई और मसनूई जहानत की बढ़ती हुई कनतें इन मादनियात पर बराह रास्त इन्हिसार करती हैं। अगर चीन अपनी अजारादारी बरकरार रखता है तो वो दुनिया की टेक्नोलॉजी मईशत पर बेइंतहा असर डाल सकता है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं तो आलमी सप्लाई चेन ज़्यादा मुतवाज़न और मुस्तकिम हो जाएगी। हमारा वीलॉग अच्छा लगा है तो बराह मेहरबानी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और कमेंट में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह फरमाएं। शुक्रिया।